السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو وائس نوٹ ہے یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ملعون ہونے پر ہے۔ اب اس ٹاپک کو ہم نے 3 سیکشنز میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پہلا سیکشن یہ ہے کہ معاویہ ملعون ہے قرآن کے فہم میں، قرآن سے معاویہ کے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث مبارک کے اندر اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تھرڈ پارٹ یہ ہے کہ جو اہل سنت لٹریچر کے اندر جو ان کے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے معاویہ کے اوپر لعنت کری ہے۔ تو اس کے جتنے سکین جتنے ریفرنس ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے نیچے۔ پہلے ہم یہ سیکشن کو کور کرتے ہیں کہ فہم قرآن سے معاویہ ملعون ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وہ ہے معاویہ کا کفر۔ جس طرح اللہ باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ کہا ہے کہ جو کوئی کفر پہ مرتا ہے، جس کی موت کفر پہ ہوتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ جو تھا وہ کفر پہ مرا تھا۔ انصاب الاشراف کے اندر علامہ بلازری ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس کی سند ہے عبد الرزاق سنانی روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن طاؤس سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد طاؤس ابن کیسان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور رسول نے کہا کہ اس وادی سے ایک شخص آئے گا اور وہ شخص میرے دین پر نہیں مرے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو معاویہ اس وادی سے آیا اور رسول نے کہا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے، یعنی رسول نے اشارہ کر کے کہا یہ وہ ہے، یعنی یہ وہی شخص ہے جو میرے دین پر نہیں مرے گا۔ اس کی سند جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، تمام روات ثقہ ہیں اس کے، اور یہ سند جو ہے یہ بخاری کی سند ہے۔ اگر ہم بخاری دیکھ لیں، صحیح بخاری 1339، اس میں سند ملے گی ہمیں حدثنا عبد الرزاق اخبرنی معمر عن ابن طاؤس عن ابیہ، سیم سند جو انصاب الاشراف کی دیکھی ہم نے۔ اب جو معاویہ کے عاشق ہیں، اسپیشلی جو اہل حدیث ٹولہ ابھی پچھلے 10-15 سال سے انہوں نے ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے کہ انصاب الاشراف یہ بلازری سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اول انہوں نے کوشش کی کہ بلازری کو کٹ آؤٹ کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ یہ پیکڑ تھے اور یہ فلاں تھے، یہ تھے۔ اب انہوں نے نیا یہ کانسیپٹ لایا ہے کہ انصاب الاشراف کتاب ثابت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے انصاب الاشراف، اس میں معاویہ کے خلاف بہت چیزیں لکھی گئی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیں کیا واقعاً انصاب الاشراف کتاب بلازری کی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں علامہ ذہبی جو بڑا نام ہے رجال میں، وہ کہتے ہیں کہ رہی بات بلازری کی جو کہ ہے احمد ابن یحییٰ، ان کی کتاب ہے التاریخ الکبیر جو فیمسلی نون ہے انصاب الاشراف سے۔ اور البلازری جو تھے وہ حافظ ہیں اور اخباری علماء ہیں، یعنی وہ حافظ ہیں اور وہ اخبار کے بہت اچھے عالم ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر کہا ہے کہ البلازری نے کتاب لکھی ہے انصاب الاشراف۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انصاب الاشراف بلازری کی ہی کتاب ہے، کوئی مجہول کتاب نہیں ہے۔ اس کے آگے آ جائیں تو ایک بڑا نام ہے اہل سنت کے اندر، ان کا نام ہے علی ابن الجعد۔ علی ابن الجعد کے بارے میں پہلے ایک بریف انٹروڈکشن دیا جائے تو علی ابن الجعد کی بہت مشہور کتاب ہے مسند علی ابن الجعد، یہ بہت فیمس کتاب ہے۔ اور علامہ الذہبی نے سیار عالم النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ علی ابن الجعد الامام الحافظ الحجہ، یہ امام ہے، حافظ ہیں اور حجت ہیں، حدیث کے اوپر یہ حجت ہے، اور مسند بغداد، یعنی یہ بغداد کے بڑے راوی میں سے۔ تو علی ابن الجعد کے بارے میں احمد ابن حنبل کے جو احمد ابن حنبل کی کتاب کے اندر ان کا اقوال درج ہے۔ وہ کہتے ہیں، علی ابن الجعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ معاویہ دین اسلام پر نہیں مرا ہے، یعنی اتنا بڑا ان کا علامہ الحجہ امام الحجہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم معاویہ غیر اسلام پہ مرا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ جو تھا
وہ اسلام پر نہیں مرا ہے، کفر پہ مرا ہے، اور جو شخص کفر پہ مرتا ہے اللہ نے اس پر قرآن مجید کے اندر لعنت بھیجی ہے۔ اس کے آگے آ جائیں تو سورہ الاسراء کے اندر اللہ باری تعالیٰ ذکر کرتا ہے الشجرہ ملعونہ، شجرہ ملعونہ کے بارے میں اللہ باری تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ اب بریفلی چھوٹے مختصر طریقے سے بتا دیں کہ شجرہ ملعونہ ہے کیا اور ہے کون اصل میں۔ تفسیر الباسط کے اندر جو علامہ الواحدی الشافعی کی کتاب ہے اس کے اندر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شجرہ ملعونہ جو ہے قرآن کے اندر وہ بنی امیہ ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنی امیہ کی جو اساس رکھی گئی ہے وہ معاویہ نے رکھی ہے، یعنی جس طرح بنی امیت خلافت کہا جاتا ہے سنیوں کے یہاں، اس کا پہلا کون تھا؟ معاویہ۔ اساس کس نے رکھا؟ معاویہ نے۔ اپنے بیٹے کو اپوائنٹ کس نے کیا؟ معاویہ نے، تو اس نے سلسلہ اسی نے چلایا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت تھی کہ وہ کہتے ہیں شجرہ ملعونہ بنی امیہ ہے۔ اسی طرح علامہ ابو جعفر الطبری جن کی کتاب ہے تاریخ طبری، اور ان کی جو تفسیر ہے تفسیر طبری وہ بہت فیمس ہے، یعنی ابن کثیر وغیرہ جتنے ہیں انہوں نے سب نے طبری سے ہی انفلوئنس ہو کے اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ تو طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو شجرہ ملعونہ ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے یعنی جو علماء ہیں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شجرہ ملعونہ بنی امیہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ نے شجرہ ملعونہ کہہ کے معاویہ پہ لعنت کری ہے۔ اب اس کے آگے آ جائیں تو سورہ نساء کے اندر اللہ کریم کہتے ہیں کہ جس کسی نے کسی مومنین کا قتل کیا اللہ اس پر غضبناک ہے اور اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، یعنی کسی نے اگر کسی مومن کا قتل کیا اللہ اس پہ غضبناک ہے اور اللہ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو ہیں وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ان سے آ کے کہتا ہے کہ جو آپ کا معاویہ ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ناحق لوگوں کا مال لوٹیں اور ناحق ان کو قتل کریں، اور اس کی دلیل یہ ہے، یہ تو مسلم میں ہے، اور وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص منع بھی نہیں، وہ ریجیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں یا اس کا ریفیوٹیشن بھی نہیں کرتے، اس کا انکار بھی نہیں کرتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں جو معاویہ جو نیک کام بتائے اس پہ اس کی اطاعت کرو، جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے اس میں اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ یعنی عبداللہ ابن عمر ابن العاص بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ معاویہ جو تھا وہ ناحق لوگوں کا قتل کرواتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی دلیل تو بہت ساری ہیں، اس میں کچھ دلیل یہ ہے کہ الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں حجر ابن عدی کے بارے میں کہ حجر ابن عدی جو تھے وہ انہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین امام علی علیہ السلام کے ساتھ لڑی ہے، اور ان کا قتل کیا گیا تھا معاویہ کے کہنے پر، اور وہ بڑا ایک واقعہ ہے حجر ابن عدی کے قتل کا۔ اس کے آگے آ جائیں تو اسود الغابہ کے اندر علامہ ابن اسیر الجزری کہتے ہیں کہ معاویہ نے بصر ابن ابی ارطاد کو بھیجا حجاز میں اور یمن میں، اور اسے حکم دیا کہ تم وہاں جتنے علی کے شیعہ ہیں سب کو قتل کر دیجیے۔ یہ اس کا فتویٰ تھا معاویہ کا بصر ابن ابی ارطاد کو۔ اور اس کے علاوہ دیکھ لیا جائے تو اس نے عمار ابن یاسر، اویس القرنی، محمد ابن ابی بکر اور کم سے کم 25,000 لوگوں کا قتل کروایا تھا جنگ صفین کے اندر۔ اس کے آگے دیکھ لیں تو سورہ عذاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ نے اس پر لعنت کری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جس کسی نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بڑی فیمس حدیث سب نے سنی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جس کسی نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور اللہ باری تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کسی نے رسول خدا کو اذیت دی اس پر میں نے لعنت بھیجی ہے۔
اور یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ معاویہ جو تھا اس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ صفین لڑی، امام علی اور ان کے بچوں کو ممبروں پر لعنت کروائی، تو اس نے اذیت بڑی دی امام علی علیہ السلام کو. حتیٰ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ نماز فجر کے اندر معاویہ کے خلاف قنوت پڑھا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو آخری دلیل ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ خود قرآن کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے. اور اس کو امام حاکم نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور علامہ ذہبی نے بھی تلخیص کے اندر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو امام علی علیہ السلام کو جب رسول خدا نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تاریخ طبری کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس امام علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام اس وقت فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور امام علی فجر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ معاویہ پر لعنت بھیج. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر معاویہ کے اوپر لعنت کری گئی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ نوٹس میں.